حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی 11ویں کا زمانہ آئے گا، اس کے بارے میں نے جو کچھ پڑھا پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. 11ویں کی مجلسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عجیب عجیب واقعات بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ میں نے پڑھا کہ ایک جگہ کے دستگیر کہا کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے آسمان پہ چڑھ رہے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ آسمان سے گرنے لگا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بیان کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا لوگوں کو کہ اللہ کی کتنی بڑی بے عزتی اور گستاخی کر رہے ہیں. کفر کی بات ہے، توبہ نہ کیے تو اسلامی حکومت میں ان کو ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ ارواح کو دیکھا، روحوں کی صف لگی ہوئی تھی، پہلے انبیاء کی، پھر جو ہے اولیاء اور صالحین کی. بار بار جو ہے وہ اولیاء میں سے انبیاء کی صف میں آ رہے تھے، فرشتے پیچھے کرتے پھر آ جاتے. فرشتوں نے بعد میں شکایت کی، میں اپنے الفاظ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی، اب نبوت تو نہیں دے سکتا، جا تجھ کو خاتم الاولیاء بنا دیا. اب ان کے بعد کوئی ولی نہیں آئے گا، ایسا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے وہ تشریح وہ کرے جنہوں نے بنایا ہے. پھر کہا کہ وہ ایک شخص قبر میں گیا، ہاں یہ واقعہ بھی سنا ہے، شاید بیان کیا جاتا ہے اس میں. ہاں اگر بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے والے توبہ کریں، اس پہ مر گئے تو کیا ہوگا غور کریں. ہاں وہ کہا کہ ایک شخص دفن ہوا، ہاں اور منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ما دینک؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الرجل الذی بعث الیکم؟ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث میں، نام کے ساتھ بھی ہے حدیثوں میں، کہ تم رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا اس کو تو عذاب دو. غلط جواب دیا. جب عذاب دینے کے لیے شروع کرنا چاہتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آ گئے اور کہا یہ میرا محبوب ہے، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. کہا اس نے غلط جواب دیا ہے، دیں گے. کافی جب رکاوٹ ہو گئی تو منکر نکیر گئے اللہ کے پاس. ایسا معاملہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں عذاب دینے نہیں دے رہے، جبکہ اس نے غلط جواب دیا. تو کہا جاؤ اس سے کہہ دو، شیخ عبد القادر جیلانی سے یا ان سے کہہ دو کہ تو میرا محبوب ہے، اور جب محبوب کا محبوب ہے تو اس کو عذاب مت دو. انا للہ و انا. اس طرح کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے اور کچھ بھی کر لیں، وہ آگے آپ کو بچا لیں گے. اب توحید کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، شراب پیو، سود کھاؤ، ہاں اور دنیا کے گناہ کرو، بچ جائیں گے. یہ تعصر ہے، یہ سازش ہے قرآن حدیث سے ہٹا کر ہاں دین کے نام لینے کے باوجود دین سے دور کرنے کی. مجھ سے ایک صاحب نے جس نے بیان کیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جو بیان کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ تو عالم ارواح یا عالم برزخ کے واقعات ہیں نا، تو اس کا راوی کون ہے؟ ایک واقعہ اگر آپ اور میں سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا خبر کا ذریعہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. حدیثوں کے سلسلے میں سند ہے، متن ہے، ہاں اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے، اس کے دنیا کے اصول ہیں، انتہائی گہرائی کے اصول ہیں. ہاں جو جانتے نہیں جاہل ہیں وہی اس پر اعتراض کرتے ہیں، منکرین حدیث وغیرہ. تو ایسے ہی اب شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں جا کے بچا رہے ہیں، تو یہ زندہ لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ ایسا واقعہ ہوا؟ راوی کون ہے؟ تو ہنسنے لگا، کہا واقعی یہ تو سوال ہے. کہا میں نے ان کا شارٹ آسان جواب ہے ان کے پاس. کہا کیا؟ خواب دیکھ لیتے ہیں. ہاں وحی کا سلسلہ ان کے یہاں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں اور جو بھی چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے، کہہ دیتے ہیں کشف ہوا، خواب دکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خواب اور کشف کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں. ہاں اور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا قول ہے کہ کوئی اہل حدیث کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کہتے ہیں اس کو جو قرآن و حدیث کو مانے. جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ بدعتی ہوگا، جو بدعتی ہوگا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ اللہ کا ولی ہونے کے لیے سنتوں کا عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے. سنتوں کا مخالف نہیں چلے گا.